سب ان 16 جوڑوں میں شریک رہے۔ ہماری جماعت کے پہنچنے سے پہلے 4 جوڑ ہو چکے تھے، باقی 12 جوڑ تھے جن میں جماعتیں ماشاءاللہ ہماری پہنچی۔ پورے ملک کا پہلے شاید 10 دن کا جوڑ ہوتا تھا، پھر حاجی صاحب کے ہمارے مشورے سے وہ 5 دن کا جوڑ پرانوں کا سال میں ایک مرتبہ ہونے لگا تھا۔ گزشتہ سال وہ 4 جوڑ ہوئے تھے جس میں ہماری جماعت یہاں سے گئی تھی حضرت مولانا اکبر شریف صاحب کے ساتھ، مفتی شفیع صاحب اور مولانا عبدالرحمان بویانہ صاحب وغیرہ۔ اس مرتبہ خاص طور سے پورے عالم میں جو حالات ہیں کورونا کی وجہ سے، اس کے لیے انہوں نے بڑے مجمع کو جمع کرنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے مجمع اکٹھے کرنے جمع کرنے کے ارادے سے انہوں نے پورے ملک کو 16 حصوں میں بانٹ کر جوڑ انہوں نے طے کیے تھے۔ بنگلہ دیش چھوٹا سا ملک ہے، ہمارے صوبے کرناٹک سے بھی رقبے میں چھوٹا ہے، لیکن آبادی میں ماشاءاللہ ہمارے ملک سے بھی یعنی 250 گنا زیادہ آبادی ہے، ہمارے صوبے سے بھی 250 گنا زیادہ آبادی۔ ہمارے صوبے کی 7 کروڑ کی آبادی ہے قریب، اور وہاں کی 17 کروڑ کی آبادی، بہت بڑی آبادی والا ملک ہے، اور ماشاءاللہ تقریباً 14 سے 15 کروڑ سب کے سب مسلمان ہیں، 1.5-2 کروڑ دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں۔ شروع سے ہمارے اکابر علماء کی وہاں آمد رہی ہے، سرپرستی اور اپنے اوقات انہوں نے وہاں گزارے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سلہٹ میں وقت بھی گزارا ہے، تدریس کی وہاں حضرت نے ماشاءاللہ تدریسی خدمات بھی انجام دی ہیں، جس کے بہت اچھے اثرات آج تک بھی الحمدللہ پورے ملک میں محسوس ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک کی اکثر آبادی وہاں کے علماء کی تابع دار ہے، اور علماء بھی علماء حق کی تابع دار ہے۔ علماء حق کی بہت بڑی تعداد ہے۔ ڈھاکہ شہر 25 کلومیٹر یا 30 کلومیٹر کے رقبے کا شہر ہوگا، اس شہر میں تقریباً 6000 سے زائد مسجدیں ہیں، 1000 سے زیادہ مدرسے ہیں، اور مدرسوں میں ہماری طرح سے 50 60 70 بچے نہیں ہوتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے مدرسے میں 400 سے 500 بچے ہوتے ہیں، اور بڑے مدرسوں ماشاءاللہ 2500 3000 تک بھی۔ اس ملک کا جو سب سے بڑا مدرسہ ہے چاٹگام میں، وہاں تقریباً 10,000 کے قریب طلبہ پڑھتے ہیں، صرف 2500 طلبہ تو دورے میں آخری سال میں رہتے ہیں۔ وہاں کے علماء سے ہم نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ تقریباً ہر سال پورے ملک کے مدارس سے فارغ ہونے والے علماء 50,000 ہیں، 50,000 علماء ماشاءاللہ ہر سال ملک بھر کے مدارس سے فارغ ہوتے ہیں۔ وہاں کے ساتھی بتا رہے تھے کہ ڈھاکہ پر مساجد اور مدارس کا جو گہرا اثر ہے اور بہت مضبوط جو شہر پر ان کے کیپٹل پر گرفت ہے، اس کا دینی اثر بہت اچھا ہے۔ اگر مدارس اور علماء کا وہاں گہرا اثر نہیں ہوتا تو ڈھاکہ کو پیرس بننے میں دیر نہیں لگتی۔ بہت اچھی طرح سے ماشاءاللہ انہوں نے ایک اسلامی دینی ماحول بنائے رکھا ہوا ہے، اور علماء کی بہت بڑی تعداد ہے، طلباء کی بہت بڑی تعداد ہے، اور سب سے بڑی چیز اتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو ماشاءاللہ کوئی بخاری شریف پڑھا ہے، کوئی ترمذی شریف پڑھا ہے۔ ہماری جماعتیں جاتی ہیں تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، وہ ہمارے چپل اٹھا لیتے ہیں،
तवाज़ु और इंकिशारी का अजीब माहौल है माशाअल्लाह। बहुत ही मुतवाज़े, बहुत इंकिशार, बहुत ही छोटे बनकर, पता ही नहीं चलता कि ये इतने बड़े आलिम हैं, बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत मुतवाज़े, बहुत ही आजिज़ी के साथ में पेश आए। उमूमी माहौल ही माशाअल्लाह बहुत मुतवाज़ी आना है। सिर्फ उलमा ही नहीं, वहाँ के बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े ऑफिशियल और ऊंचे मर्तबों पर रहने वाले लोग भी, उनको देखकर महसूस ही नहीं होता कि ये माशाअल्लाह बड़े लोग हैं, वो इतने मुतवाज़े और इतने आजिज़ी इंकिसारी के साथ में रहते हैं माशाअल्लाह। पूरे मुल्क पर बहुत अच्छा असर है, क्योंकि हर साल माशाअल्लाह वहाँ हमारे बुजुर्गों के जरिए से इज्तिमा होता है। गुज़श्ता साल जो इज्तिमा हुआ था, उस इज्तिमा के मुताबिक वहाँ के साथी बता रहे थे कि जुमे की नमाज में कम से कम 1 करोड़ का मजमा था माशाअल्लाह। महरों तक माशाअल्लाह जुमा की नमाज हुई है। तो असरात तो पड़ते हैं, मेहनत के भी असरात हैं और दुआओं के भी असरात हैं और इन हजरात की कोशिशों के भी असरात हैं। अल्लाह का फजल है, मुल्क खुशहाली की तरफ भी आ रहा है। पहले के मुकाबले में अब अल्लाह ताला खुशहाल भी रख रहे हैं, अल्लाह ताला खूब नवाज रहे हैं। वहाँ के साथी बता रहे थे, पहले हमारे पास चावल की काश्त नहीं होती थी, चावल हमारे पास दूसरे मुल्कों से आता था, थाईलैंड, कनाडा वगैरह से, लेकिन अब माशाल्लाह हमारे मुल्क में अच्छी चावल की काश्त हो रही है और साल में 3 मरतबा माशाल्लाह पीक हो जाती है। अल्लाह ताला बरकतें भी दे रहे हैं, खूब अल्लाह ताला नवाज रहे हैं। हालात भी अल्लाह जल्ल शानहू ने ये उम्दा से उम्दा, बेहतर से बेहतर किए हैं। और ये सारी बातें वही दावत, दीन की मेहनत, हजरत उलमा की जद्दोजहद और कोशिशें, अहले हक के साथ में पूरे उमूमी मजमे की जो मुनासरत है और उमूमी मजमा पूरे तौर से हजरत अहले इल्म के साथ में जुड़ा हुआ है। ये जो हालात हमारे दावत और तबलीग के पेश हैं, उन हालात के दौरान में भी बहुत सारे वो असरी मदारिस के तलबा, असरी मदारिस के तलबा को उनके टीचर्स वगैरह ने बुलाकर अलग से बातचीत करने की कोशिश की, कहा कि आप हमारे साथ हो जाओ। तो असरी मदारिस के तलबा ने कहा कि सबक में तो हम तुम्हारे साथ हैं, दीन में हम उलमा के साथ हैं। तो उलमा से बहुत ही गहरा रब्त है माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा ताल्लुक है। इस मरतबा पूरे मुल्क को उन्होंने, पूरे मुल्क के 64 जिले में, 7 पर 4 जिले, 7 पर 4 जिलों को उन्होंने 16 हिस्सों में तकसीम किया था। हर जगह पर 4-5 कहीं 3 जिले इस तरह से जुड़े और एक हफ्ते में उन्होंने 4 जोड़ किए। हम लोग जुमेरात के दिन यहाँ से रवाना हुए, वीजा वगैरह की कार्रवाई होकर रवाना होने में देर हुई, तो जुमेरात की सुबह यहाँ से हम लोग निकले। तो पूरी जमात, एक जमात का हिस्सा दिल्ली से चला था और हम 4 साथी बेंगलोर से, चेन्नई के रास्ते से ढाका पहुंचे जोहर की नमाज के आसपास। और पहुंचने के बाद थोड़ी ही देर में ये चारों साथी 2 हिस्सों में बंटकर 2 अलग अलग जिलों में वहीं से रवाना हो गए। हर जगह माशाल्लाह 3000-4000 का जोड़ और बाद मकामात पर माशाल्लाह बड़ी तादाद में एक इलाके में तकरीबन 15-16 हजार से भी ज्यादा का मजमा इकट्ठे हो गए। वहाँ के साथी, जिम्मेदार साथी बता रहे थे कि हमने बहुत मुश्किल से रोक लगाई है। 4 महीने का मजमा भी हमारे पास 30-40 हजार का मजमा है, लेकिन उस 30-40 हजार के मजमे में से हमने मुश्किल से 2500, 3000, 4000 को इजाजत दी है और जितनी की इजाजत दी है उतना ही मजमा अल्हम्दुलिल्लाह आया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अलग अलग 4 जोड़ 3 हफ्तों में हुए। जिन 3 हफ्तों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात की शिरकत की और पड़ोस की जमात के 2 साथी, हमारी जमात के 2 साथी और मकाम के जो जिम्मेदार हजरात हैं, जो आलमी शूरा में भी हैं और फिर माशाल्लाह वहाँ के अपने जिम्मेदार हैं पूरे मुल्क के, उनके भी साथी तकसीम होकर जमात बन जाती है। और फिर जमात माशाल्लाह इलाके में पहुंचकर जुमेरात की शाम से आमतौर से जोड़ शुरू होते। जुमेरात की शाम में वहाँ का शब्दुदारी का इज्तिमा भी होता, शब्दुदारी के इज्तिमा से जोड़ शुरू हो जाता। इतवार के दिन फजर की नमाज के बाद में नशिस्त होती 10 बजे से
کارگزاریاں جمعہ سے پہلے عزائم کے حلقے لگ جاتے، پھر عصر کی نماز کے بعد مستورات کے کام کا مذاکرہ ہوتا، مغرب کی نماز کے بعد صفات کے لائن کی استقامت کی بات ہوتی، پھر فجر کی نماز کے بعد پھر تھوڑی سی ترغیب اور تشکیل، اور 10 بجے سے 5 مقامی اعمال کی بات ہو کر یہ دعا ہو جاتی ہے۔ اسی ترتیب پر ماشاءاللہ یہ پورے 16 جوڑ ہوئے ہیں۔ جوڑوں سے پہلے بھی انہوں نے کافی جماعتیں ماشاءاللہ نکالی، تقریباً محنت کر 2500 کے آس پاس جماعتیں انہوں نے جوڑوں سے پہلے نکالی، 2385 جماعتیں جوڑوں سے پہلے انہوں نے نکالی، اور پھر جوڑوں سے یہ جو تقریباً 16 جوڑ ہوئے، ان 16 جوڑوں سے 1223 جماعتیں اللہ کے راستے میں لکھی ہیں۔ اور جماعتیں چھوٹی جماعتیں نہیں، 6-7 ساتھیوں کی جماعتیں نہیں ہیں، ماشاءاللہ تقریباً 20-22 ساتھیوں کی جماعتیں ہیں۔ ٹونگی شہر ڈھاکہ اور اطراف کے 2-3 ضلعوں کا جوڑ، ٹونگی کے جو اجتماع کا میدان ہے اس میدان میں جوڑ تھا، تو جو ساتھی ماشاءاللہ جوڑ کی نسبت پر آئے ہوئے تھے وہ تقریباً 6 سے 8 ہزار تک ساتھی تھے جو جوڑ کی نسبت پر آئے ہوئے تھے۔ 250 جماعتیں وہاں سے اللہ کے راستے میں نکلی، اور 250 جماعتوں میں چلنے کے لیے 4 سے 5 ہزار کا مجمع لگتا۔ یہ 4-5 ہزار مجمع کا مجمع جو 20-22 ساتھی 20-22 ساتھیوں کی جماعتیں ماشاءاللہ ان کی نکلی ہیں، اچھے اثرات ماشاءاللہ پڑے ہیں۔ اگلے مہینے میں انشاءاللہ ان کا اجتماع ہے۔ ان حضرات نے اپنے آپ کو پورے طور سے ان کے جو ذمہ دار سرکاری حکومت کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو تابع کیا ہے کہ آپ حضرات اگر اجازت دیں تو ہم اجتماع کریں گے، اور اگر اجازت نہ ہو تو پھر انشاءاللہ اجتماع آگے پیچھے کیا جائے گا۔ لیکن محنت کی پوری ترتیب پورے ملک میں انہوں نے بنائی ہے، خواص کے جوڑ، مستورات کے جوڑ، طلباء کے جوڑ، علماء کے جوڑ، یہ سارے جوڑ انہوں نے پورے ملک میں کرنے کا نظام بنایا ہے۔ ہماری جماعت جمعرات جمعہ ہفتہ یا ایک آدھ جوڑ درمیان کے ہفتے میں بھی بدھ جمعرات کو بھی ہوا ہے، تو باقی دنوں میں یہ پوری کی پوری جماعت وہاں کے مرکز کاکریل میں رہتی، اور مرکز میں جماعت کے مختلف حصے بنا کر پورے شہر کے قریب کے مختلف علاقوں میں کہیں مستورات کا، کہیں عمومی جوڑ، کہیں طلباء کا جوڑ، کہیں علماء کا جوڑ، اس طرح سے الگ الگ جوڑ بہت سارے انہوں نے کیے، اور ان تمام جوڑوں میں ہماری جماعتوں کو انہوں نے استعمال کیا ہے، اور بہت ہی ماشاءاللہ محبت کے ساتھ پیش آنے والے، مہمان نواز، اکرام کرنے والے، بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں جن خوبیوں کو دیکھ کر ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ دعوت اور دین کی محنت سے بھی بہت گہرا تعلق، بہت واضحانہ تعلق۔ یہ جہاں ایئرپورٹ میں بھی ماشاءاللہ تبلیغ والے بولتے ہی ان کے بات چیت کرنے کا رخ ہی بدل جاتا ہے، راستے پر بھی کہیں بھی ماشاءاللہ تبلیغ والے، وہ عام طور سے یہ جو جماعتیں ہماری ہندوستان سے، پڑوس سے وغیرہ جماعتیں آتی ہیں ذمہ دار ساتھیوں کی، تو ان جماعتوں کو وہ کہتے ہیں یہ مربی ہیں ہمارے، تو مربی بولتے ہی تو سامنے والے ماشاءاللہ بہت ہی متواضع ہو جاتے ہیں، اور زیادہ باادب ہو جاتے ہیں، اور بہت محبت کے ساتھ میں پیش آتے ہیں۔ دعوت اور دین کی محنت سے گہرا بھی تعلق اور محبت یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور تواضع، انکساری اور عاجزی یہ تو بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی خوبی ہے جو ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ، لیکن بہت ہی متواضع، بہت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ ہماری جماعت کے آخری وقت میں روانہ ہونے تک ماشاءاللہ وہاں کے پورے عالمی شورا کے ذمہ دار حضرت مولانا ربیع الحق صاحب اخیر تک تھے۔ ہم سب تیاری کر کر باہر نکلے، میں اور ہمارے ساتھی ان سے ملاقات کے لیے ان کے کمرے پر گئے، تو ساتھیوں نے بتایا وہ آپ کے انتظار میں گاڑی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہی گاڑی کے پاس ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور رخصت ہوئے۔ تو یہ 2-3 چیزیں گویا ہم سب کی سیکھنے کی ہیں کہ ہم سب سیکھیں، تواضع سیکھیں، اور اللہ کے دین اور دین کی محنت سے محبت اور تعلق اور قربانی کا جذبہ بھی سیکھیں۔ مسجد وار جماعتیں البتہ چونکہ بہت مسجدیں ہیں، ایک ضلع کے اندر 5000-6000 مسجد ہیں، اور 5 اعمال والی مسجدیں ہم نے جہاں بھی کارگزاری کی تو دیکھا کہ 5-6 ہزار مسجدیں ہیں، 5 اعمال والی مسجدیں 400-500 مسجدیں ہیں۔ یہ مقامی محنت میں تھوڑی بہت کمزوری ہے، لیکن
माशाल्लाह खरूज में और मेहनत में, कुर्बानी में बहुत अच्छे और बहुत आगे हैं माशाल्लाह। पड़ोस के साथी भी हमारे साथ आखिरी दिन सब मिलकर, तीनों जमातें मिलकर, ये सुबह के वक्त पर 10 बजे से लेकर 11 साढ़े 11 तक बैठकर आपस में मुज़ाकरे करते रहे। तो दोनों जमातों का तासुर यही था कि यहाँ आकर हमें सीखना ज्यादा है, आपको बताना कम है माशाल्लाह। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें यहाँ आपसे सीखने के लिए हमें मिलती हैं, और यहाँ आकर असल तो हमें सीख कर आपसे लेके जाना है। हमारे एक साथी ने, जमात के एक साथी ने कहा, मौलाना अहमद पटला साहब पड़ोस के जिम्मेदार हैं वो माशाल्लाह, उन्होंने अर्ज किया कि अगर हमारे अंदर कोई कमी बेशी हो तो बताएं। तो मौलाना रबीउल हक साहब ने फरमाया कि आप 1 साल यहाँ रह जाएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। हफ्ते 2 हफ्ते में हमने आपको पूरे तौर से देखा नहीं है, 1 साल रह जाए फिर हम बताएं। बहुत फिर मौलाना रबीउल हक साहब ने फरमाया ये तो काम अपनी इस्लाह का है, हम सब तो अपनी इस्लाह के लिए कर रहे हैं, किसी और की कमी हम क्या बताएंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह अच्छा, तकरीबन जोड़ों से 15,000 जमातें निकली, हर जगह से काफी तादाद में, आखिर जोड़ में